الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قابل قدر سامعین محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ احباب ماشاءاللہ اللہ کے مہمان بنے ہیں. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس پر اس کا جس قدر شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. گزشتہ درس میں اس نقطے پر بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہلو پر بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہم اعتکاف کے لیے آئے ہیں. ہم جو بھی نیت لے کر آئے ہوں، لیکن ہمارا ہدف کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب یہاں سے اٹھیں گے تو اپنے کریم رب کو راضی کر کے اٹھیں گے. اپنی سابقہ زندگی پر توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اور اس وقت اتنی بہترین اپارچونٹی ہمیں ملی ہے کہ ہمارے ذمے کوئی اور کام نہیں ہے، اور ہمارے رب کو منانے کے جو عوامل اور اسباب ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، اور امکانات بھی بہت زیادہ ہیں کئی اعتبارات سے. ایک تو ہم اس کے گھر آئے ہوئے ہیں، اس کے مہمان ہیں. دوسرا، ہم دنیا سے اس وقت کٹے ہوئے ہیں، ایکسکلوسیولی اپنا وقت اس ذات کے لیے نکال کر لائے ہیں. تیسرا، رمضان کا مہینہ ہے، ہم روزے کی حالت میں ہیں. یعنی کئی اعتبارات سے رب کو راضی کرنا ان ایام میں ہمارے لیے بہت آسان ہے. تو یہ آسان سا ہدف ہم نے متعین کیا تھا. آج کے اس مختصر سے درس میں ہم نے اس نقطے پر بات کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائی، اور یہ صرف ہماری بات نہیں ہے. ہم اپنے ارد گرد بھی اگر نظر دوڑائیں، پورے معاشرے کے اندر جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے ایک رونق سی محسوس ہوتی ہے، ایک عجیب سا اور با رونق اور بابرکت ماحول سامنے آتا ہے. ایسے لوگ جو پورا سال کم ہی ان کو مسجد میں دیکھا گیا، لیکن جیسے ہی چاند نظر آتا ہے وہ اللہ کے گھر میں آنا شروع کر دیتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ. اور ایسے لوگ جن کو پورا سال کبھی موقع نہیں ملتا قرآن کریم کی تلاوت کا، ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. اور روزہ تو خیر فرض ہے ہی، اس میں تو سبھی ہوتے ہیں. صدقہ و خیرات کرنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور مساجد باوجود اپنی وسعتوں کے تنگ پڑ جاتی ہیں. اور پھر آخری عشرے کے تو کہنے ہی کیا کہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ جن کو شاید سال کے باقی 11 مہینوں میں صرف فرض نماز وہ پڑھ کے مسجد سے نکلتے تھے، اب وہ پورا دن اور رات
اپنا اس گھر کے لیے مختص کر کے اس گھر میں آ گئے۔ یہ ساری بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پہلو انتہائی خوش آئند ہے، انتہائی اطمینان بخش ہے، انتہائی تسلی بخش پہلو ہے یہ، اور خوش کن امر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم عبادات کے اس ماحول میں یہ دیکھیں کہ ان عبادات کا ہمارے سماجی رویوں پہ کوئی اثر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، ہمارا جو تعامل ہے دیگر لوگوں کے ساتھ، وہ دیگر سے اپنے گھر والے بھی مراد ہیں، باہر والے بھی مراد ہیں، دفتر والے بھی ہیں، کاروبار والے بھی ہیں، جس کے ساتھ بھی انسان کا واسطہ پڑ رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کا جو ڈیلنگ کا طریقہ کار ہے، انٹریکشن کا جو طریقہ کار ہے، یا معاملات کے جو طریقہ کار ہیں، یا کسی بھی رویے کی بات کر لیں، ان رویوں کے اوپر ان عبادات کا وہ اثر نظر نہیں آ رہا جو اصل میں نظر آنا چاہیے۔ آج کی گفتگو کا نقطہ سوال یہ ہے کہ ایک فطری عمل تھا کہ جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے رویوں پہ آنا چاہیے، یہ فطری بات ہے، لیکن ہمارا مشاہدہ اس کے برعکس ہے۔ حالانکہ خود فطری بات سے ہٹ کر، عقلی بات سے ہٹ کر، نصوص کے اوپر اگر ہم بات کریں، قرآنی آیات کے اوپر بات کریں، احادیث کے اوپر بات کریں، تو وہاں سے بھی ہماری رہنمائی یہی ہوتی ہے کہ ان عبادات کا سوشل امپیکٹ ہے، سماجی اثر ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، قرآن مقدس میں رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائی کی چیزوں سے اور منکرات سے۔ اب ہم دیکھیں، ہم نمازی بھی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہماری زبانیں بے حیائی کی یا بدگوئی کی عادت سے پاک ہیں؟ یہ سوال ہے۔ منکرات، تمام منع کردہ چیزیں، ان سے ہم رک رہے ہیں؟ ہماری نماز ہمیں ان چیزوں سے روک رہی ہے یا نہیں؟ یہ سوال۔ پھر رمضان کا مہینہ، ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں، باوجود ساری نعمتیں ہونے کے ہم ان سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں۔ اس مہینے کا سماجی اثر یہ بتایا گیا کہ شہر الصبر ہے، یہ شہر المواسات ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ ہم دیکھیں اس مہینے میں روزے رکھنے کے باوجود کیا ہمارے اندر صبر آ گیا؟ کیا ہمارے اندر خیر خواہی کے جذبے نے انگڑائی لی اور وہ پیدا ہو گیا؟ دوسروں سے ہمدردی اور غم گساری کا جذبہ ہمارے اندر آ گیا؟ یہ سوال ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ان عبادات کا سماجی اثر کیوں نہیں ہے؟ یقیناً ان دوسرے دونوں سوالوں کا جواب 100% اس بات میں نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے نہیں روک رہی، رمضان ہمارے اندر صبر نہیں لا رہا اس طرح جیسا مطلوب ہے، ہمارے اندر غمخواری، ہمدردی، خیر خواہی کے جذبے کو پروڈیوس نہیں کر رہا۔ نفی میں ہے جواب۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہم عبادات بھی کیے جا رہے ہیں اور یقیناً ان عبادات کا ہمیں فائدہ ہے، ان عبادات کا ہمیں فائدہ ہے،
اور کچھ نہ ہو تو کم از کم ہمارے ذمے جو فرائض ہیں وہ ساقط ہو رہے ہیں۔ نماز فرض ہے نا، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے ذمے سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا اور گناہ کبیرہ ہوگا۔ روزہ فرض ہے، رکھ لیا فرض ساقط ہو گیا، نہیں رکھا گناہ گار ہوا، گناہ کبیرہ ہے، بنیادی ارکان میں سے۔ لیکن یہ بات تو ہم روزہ دار بیٹھ کے کر رہے ہیں، ہم نمازی بات کر رہے ہیں کہ ہماری نمازوں میں وہ کیوں جان اور روح نہیں پیدا ہو رہی کہ ہمارے ان عبادات کا اور ہمارے ان روزوں کا اثر ہمارے رویوں پہ بھی آ جائے۔ یہ باہر بات نہیں ہو رہی، کسی بے نمازی اور روزہ کھانے والے سے بات نہیں ہو رہی، ورنہ تو اس سے جرت پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یار، اگر نماز کا کوئی فائدہ نہیں تو کیا فائدہ پڑھنے کا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ان عبادات کی جو پہلی حیثیت ہے وہ تو فرض کی ہے، وہ الحمدللہ ہم پوری کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ لیکن صرف پاسنگ مارکس پہ تو نہ گزارا کیا جائے نا، اپنے آپ کو بہتری کی طرف لایا جائے۔ یعنی ہم یہ دیکھیں کہ کیسے ہم امتیازی نمبروں سے کیسے پاس ہوں، اچھے درجات میں کیسے جائیں۔ ہماری یہی عبادت ہم ایفرٹ کر رہے ہیں۔ وضو ہم بھی کرتے ہیں اور صحابہ کرام نے وضو کیا، نماز کی رکھتے ہیں اتنی ہم بھی پڑھتے ہیں جتنی وہ پڑھتے تھے، قرات ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے تھے۔ یعنی اگر ہم موازنہ کریں، کمپیریزن کریں تو گنتی کے اندر ہم برابر ہیں، لیکن وہ کمزوری کہاں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی نمازوں میں اتنا اثر تھا کہ ان کو بار بار فکر ہونے لگ پڑتی تھی کہ ذرا سی کیفیت تبدیل ہوئی تو۔ وہ مشہور حدیث ہے، ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ بڑی سخت بات ہے کہ منافق ہو گیا حنظلہ، منافق ہو گیا۔ یہ بات کہی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی مجھے لگ رہا ہے کہ میرے اندر نفاق آ گیا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جس وقت ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، جب ہم گھر میں آتے ہیں تو ہماری اندرونی کیفیت بدل جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ بات تو بالکل صحیح ہے، ایسے ہوتا ہے، آئیں دونوں چلتے ہیں حضور کی خدمت۔ یعنی کس پہلو پہ فکر ہو رہی ہے کہ بارگاہ نبوت میں کیفیت اور ہے، یہاں اور ہے، حضور کی خدمت میں ہے۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ ایک فطری بات ہے، اگر ایسا ہو کہ ہر وقت تمہاری وہی کیفیت رہے تو فرشتے تمہیں یہاں نظر آئیں سلام کرتے ہوئے، اور ہر جگہ پہ تمہیں سلام اور سلامتی پیش کرتے ہوئے نظر آئیں۔ میرا جو کہنے کا مقصد ہے کہ صحابہ کرام کو یہ فکر ہوا کرتی تھی کہ ہماری عبادات کے اندر وہ تاثیر ہے یا نہیں۔ ہم نے اپنی نمازوں اور اپنے روزوں کے بارے میں کبھی سوچا ہے ہماری نماز میں تاثیر کیوں نہیں؟ ہماری نماز ہمارے رویے کو کیوں درست نہیں کر رہی؟ ہمارے روزے ہمارے رویوں کو کیوں نہیں درست کر رہے؟ سامعین محترم، تمہید میں لمبا وقت لگائے بغیر سوال سمجھ آ گیا تو اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جہاں ان سماجی رویوں پر عبادات کے اثر نہ ہونے کے اور بہت سے اسباب ہیں، ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم ان عبادات کے مقصد سے مکمل طور پر آگاہ نہیں ہیں اور غافل ہیں۔ بہت سے اسباب ہیں، لیکن ایک بہت بڑا سبب جو آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم ان عبادات کے جو مقصد ہوتا ہے، جو ہدف اصلی ہوتا ہے، اس سے یا تو بے خبر ہیں یا ہم غافل ہیں۔ پتہ ہے لیکن ہم غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ اب آئیے روزے کے مقصد کو سمجھیے، پھر سمجھ آئے گا کہ اثر سماجی رویے پہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ نماز کے مقصد پہ بھی بات کر لیتے ہیں، چونکہ دو مثالیں ہم نے لی ہیں، وقت جتنا ہے اس میں اتنی بات ہو سکتی۔ روزے کا مقصد قرآن مقدس میں رب العزت نے بتایا لعلکم تتقون،
روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. اور روزے کے بارے میں حدیث بتا رہی ہے، حدیث قدسی میں رب العزت نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. ہر عبادت کا اجر اللہ نے دینا ہے، اس کا بطور خاص ذکر فرمایا کہ اس کا اجر میں دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس پر اس بندہ روزہ دار اور رب العزت کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا، گواہی مل جاتی ہے. کوئی حدیث بھی ہے نا کہ جس بندے کو مسجد میں آتے جاتے زیادہ دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. ترغیبی عمل ہے. نماز کے لیے نکلے ہیں، یہ ضمنی بات آ گئی تو نیت یہ کر لیں کہ مسجد تو جا ہی رہے ہیں، چلیں اس نیت سے جا رہے ہیں، کوئی دیکھے گا، ہو سکتا ہے ہمیں دیکھ کے آ جائے، تو دعوتی نیت سے نکلیں. اچھا حج کریں گے تو پورے علاقے کو پتہ چلے گا، عمرہ کریں گے سب کو پتہ چلے گا. سب سے مخفی طریقے سے دیا جاتا ہے صدقہ و زکوٰۃ. کوئی جتنا مرضی اخفا کر لے، کم از کم جس کو دیتا ہے اس کو تو پتہ چل جاتا ہے نا، گواہ آ گیا. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا گواہ رب کے علاوہ اور اس بندے کے علاوہ اور کوئی نہیں. میں وضو کر رہا ہوں، سخت گرمی ہے، پانی بڑا ٹھنڈا ہے، میں نے کلی کے لیے منہ میں ڈالا پانی. اب کوئی نہیں دیکھ رہا، کون دیکھ رہا ہے؟ ایک رب دیکھ رہا ہے، ایک میں دیکھ رہا ہوں. حلق سے پانی آگے نہیں جانے دے رہا. اب کون ہے گواہ؟ ایک میں اور ایک میرا رب. یہ وہ نقطہ ہے جس پہ ساری بات میں نے ساری گفتگو کو گھما کے اس پر لانا ہے کہ یہ تصور اس کے دل میں آتا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. جس وقت یہ کیفیت آتی ہے تو یہ پانی باہر کلی کر دیتا ہے، آگے نہیں جانے دیتا. حالانکہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا، بیوی بچے بھی نہیں دیکھ رہے، والدین بھی نہیں دیکھ رہے، دوست احباب بھی نہیں دیکھ رہے، لیکن اس کا یہ حلق اس کو اجازت نہیں دیتا. کیا خیال آتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جس وقت روزے میں یہ کیفیت مل جائے، اس کا استحضار ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ صرف وضو کے وقت نہیں، روزے کی عادت میں سارا دن جب بھی کوئی غلط بات منہ سے نکلنے لگے تو یہ خیال آئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی غلط معاملہ کرنے لگے کسی سے، رشوت کا، سود کا، یہ کوئی بھی تجارتی لین دین ہے جو کہ ناجائز ہے، زبان سے کسی سے الجھ رہا ہے، غلط بات کرنے لگا ہے، فوراً ایک خیال آئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. نماز پہ آئیے. نماز ایسا نہیں ہے کہ نماز بندہ پڑھنا شروع کرے گا تو کوئی سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہو جائے گا اور وہ برائیوں سے اس کو روک لے گا. کوئی خودکار نظام نہیں ہے. یہاں پر بھی کچھ سوچنا ہے، کچھ تصور میں لانا ہے، کچھ استحضار کرنا ہے. مثلا بندہ نماز میں تھا، اتنی دیر کے لیے تو برائی سے رکا ہوا تھا. کیوں رکا ہوا تھا؟ تکبیر تحریمہ نے اس کو حرام کام تو دور کی بات ہے، حلال باتوں سے بھی روک دیا. تکبیر تحریمہ حرام کرنے والی ہے، سب چیزوں سے اس نے روک دیا، اس کو سرنڈر کر دیا اس نے اللہ کے سامنے. اب اتنی دیر تو یہ برائی سے رکا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اس وقت رب نے منع کیا ہے کسی سے بات نہیں کرنی، حلال بات بھی نہیں کرنی، جائز بات بھی نہیں کرنی. جیسے روزے میں حلال رزق بھی نہیں کھانا. بنیادی طور پر روزہ تربیت کر رہا ہے کہ 1 مہینے کے اندر حلال چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو تاکہ باقی 11 مہینوں میں استعداد پیدا ہو کہ حرام چیزوں سے رک سکو. نماز یہ کیفیت پیدا کر رہی ہے کہ نماز کی حالت میں تم حلال باتوں سے رکو گے تو نماز کے باہر حرام باتوں سے بھی رکنے کی کیفیت اور استعداد پیدا ہو. اب جب یہ نماز پڑھ کے آیا
اپنے دفتر میں آیا، اپنی دکان پہ آیا، اپنے کھیت میں گیا، اپنے کسی بھی جو بھی اس کا شغل ہے، جو کام ہے، اس پہ گیا، تو اب وہاں بیٹھ کر اس کو اس بات کا تصور ذہن میں رہنا چاہیے کہ میں نے ابھی دوبارہ جانا ہے۔ جب انسان کو یہ کیفیت نصیب ہو نا کہ جس در سے میں آیا ہوں اس در پہ میں نے دوبارہ جانا ہے، تو برائی سے رکے گا یا نہیں رکے گا؟ یہ ساری جو یہ فنامنا ہے نا، یہ دل اور دماغ کا ہے، یہ فرسٹ تھاٹ اور سیکنڈ تھاٹ کا فنامنا ہے سارا۔ کسی بچے کو گھر والے منع کریں نا کہ بیٹا یہ چیز نہ کھایا کرو، یہ نہ پیا کرو، یہ کام نہ کیا کرو، کوئی دو چیزوں سے منع کر دیا یا بتا دیا اس طرف نہ جایا کرو، اب وہ کہیں وہی کام جس سے منع کیا گیا ہے وہ کر رہا تھا کہ اس کے گھر والوں میں سے کسی نے دیکھ لیا، تو شام کو گھر آتے ہوئے گھبرائے گا کہ نہیں گھبرائے گا؟ ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا؟ یہی مثال ہے۔ انسان اللہ کے در سے واپس جائے، اللہ سے وعدہ کر کے جائے کہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، چھوڑ دوں گا سب کچھ، الگ ہو جاؤں گا، تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ ان کا جن کے اوپر انعام ہوا اور کہہ کے گیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب کچھ تیرے لیے ہے، ایاک نعبد و ایاک، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگ، یہ سارے وعدے کر رہا ہے نا، وضو کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر مسجد کے اندر وعدے کر رہا ہے، اور کر کے اس طرح اللہ سے کر رہا ہے۔ اب جب یہ باہر جائے اور پھر غیر کے در پہ سر جھکائے، اللہ کے غیر سے مددیں مانگے، اللہ کے نافرمان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرے اور خود نافرمانیوں میں لگے، تو اس وقت اس کو اس بات کا خیال آنا چاہیے نا کہ میں نے ابھی پھر جانا ہے۔ وہ چھوٹا بچہ جس کو اتنا استحضار ہے کہ میں نے ابھی والدین کو فیس کرنا ہے شام کو، وہ ڈر جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، ہم کتنے جری ہو گئے، کتنے بہادر ہو گئے، استغفر اللہ العظیم۔ سامعین محترم، بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان عبادات کے سماجی رویوں پہ اچھے اثرات جب ہی محسوس کر سکتے ہیں جب ہم ان عبادات کو کرتے ہوئے بھی اور بعد میں بھی اس کنسپٹ کو اور اس تصور کو اپنے دل و دماغ کے اندر لے آئیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، انسانی شکل میں حاضر ہوتے ہیں اور کچھ سوالات کرتے ہیں، مل ایمان مل اسلام، ان میں سے ایک سوال یہ ہوتا ہے، قیامت کے بارے میں بھی سوالات ہیں، لمبی حدیث ہے۔ ایک سوال ان میں ہے کہ مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ آقا کریم علیہ السلام اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اپنے رب کی اس طرح عبادت کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو یہ کیفیت نہ پیدا کر سکے کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے تو کم از کم یہ تو خیال کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور پیدا کر لے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ عبادت کے اندر احسان آئے گا، خوبصورتی آئے گی۔ اب آپ دیکھیں، ایک بندہ اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہو، اس کی کیفیت اور ہوتی، گھر کے اندر بہت سارے لوگ بڑے کیجول ڈریس میں نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر ان کو مسجد میں آنا ہو تو بڑے اہتمام سے دیکھتے ہیں کہ کپڑے میرے صاف ہیں کہ نہیں، چونکہ میں نے گلی سے گزر کے جانا ہے، پھر ٹوپی صاف ہے نہیں ہے، پورے اہتمام سے۔ پھر مسجد میں جب نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کو پورا توجہ اور انہماک
کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے اس وقت کئی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر نماز کے دوران اس کو نماز کے دوران احساس ہو جائے کہ کوئی بندہ خاص طور پہ مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے، ہوتا ہے نا کبھی نماز میں کنکھیوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی برابر میں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس بندے کی نماز میں کہ خشوع میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ فطری بات ہے، ایسا ہوتا ہے۔ صرف یہ تصور آنے کی دیر تھی کہ اس کو اندازہ ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی صرف کوئی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ محتاط ہو گیا۔ اگر پہلے سجدے میں سستی کر رہا تھا تو اب بڑا چاق و چوبند ہو کر، پہلے اگر جلدی جلدی رکوع سجود کر رہا تھا تو بڑے ٹھہر ٹھہر کے اب تعدیل ارکان کے ساتھ، پہلے اگر 3 دفعہ تسبیح پڑھ رہا تھا تو اب 5 سے 7 دفعہ پڑھا۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ تصور آ گیا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے نا، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھے، تو بندہ خواہ مخواہ کہ کوئی گلٹی نہیں ہوتا، نارمل ایک آدمی گزر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ تھوڑا محتاط ہو جاتا ہے، خواہ مخواہ محتاط ہو جاتا ہے۔ ان کیمروں کی کیا استعداد ہے، کیا اوقات ہے اس پاورفل نظام کے سامنے۔ ایسا پاورفل کیمرہ اور ایسا پاورفل نظام، قرآن کہتا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ وہ ایسا رب ہے کہ وہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی بات سے بھی آگاہ ہے، آنکھ کے اندر موجود خیانت سے بھی آگاہ ہے۔ اب اگر عبادت کے دوران، نماز ہو، روزہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اس کے دوران اگر یہ تصور اس کو حاصل ہو گیا، یہ کیفیت اس کو حاصل ہو گئی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پہلے نمبر پر اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کی اس عبادت میں روح آ جائے گی، اس کو عبادت کے اندر توجہ نصیب ہو جائے گی۔ ہمارے اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری عبادات کے اندر بھی یہ تصور غائب ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے۔ کتنی بار ایسے ہوا، باجماعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے باہر نکلے، کسی نے پوچھ لیا کہ مولانا صاحب نے کون سی صورتیں پڑھی ہیں نماز میں، یاد نہیں ہوتی۔ اچھا مولانا صاحب تو دور کی بات ہے، اپنے بارے میں پوچھ لے کوئی، کون سی صورتیں 2 رکعتوں میں 4 رکعتوں میں پڑھ کے آئے ہو، نہیں یاد ہوتی۔ کتنی دفعہ ایسے ہوا؟ گویا اب ہماری عادت میں آ گئی ہے یہ چیز کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ نمازیوں سے بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہم اس کا آپٹیمم لیول اٹین نہیں کر رہے تو ہم اس کو چھوڑ ہی دیں، ایسا مطلب نہیں ہے۔ ہم نے اس کو مزید بہتر کرنا ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں نماز کے اندر یا عبادت کے اندر کتنی توجہ حاصل ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ امام صاحب نماز میں بھولتے ہیں رکعتوں کے حوالے سے، تیسری ہے یا چوتھی ہے، اٹھ بیٹھ کے درمیان ہوتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کدھر ہیں؟ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ اجتماعی نماز میں تو چلو بچت ہو جاتی ہے کہ مولوی صاحب کے ذمہ ہے کہ وہ 4 ہی پڑھائیں گے، بھلے بھول کے پڑھائیں تو بھی 4 ہی پڑھائیں گے، بعد میں پوری کرائیں گے۔ انفرادی نمازوں میں کتنے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں آج، یہ سوال کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کہ مجھے اپنی رکعتوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ تشویش اور وسوسہ شروع ہو گیا۔ انسان کو جس کام کو وہ اہمیت دے رہا ہوتا ہے اس میں کبھی وسوسہ نہیں ہوتا۔ کسی طالب علم کو امتحان دیتے ہوئے سوالات کی تعداد میں یا تقدیم تاخیر میں کبھی وسوسہ نہیں ہوتا۔ پورے 4 مہینے 6 مہینے سیمسٹر پورا سال وہ تیاری کرتا ہے، اور پھر امتحان پرچہ آتے ہی ترتیب بناتا ہے، پہلے میں یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، پھر اسی کے مطابق اپنے پیپر کو ترتیب دے کر وہ کرتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ادھر کوئی چیز مس ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ
اس کی اہمیت ہمارے دل اور دماغ میں کس قدر ہے، اور اس اہمیت کو اس پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس عبادت کے اندر توجہ کتنی حاصل ہے۔ اور توجہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم اس تصور کو اپنے دل اور دماغ میں زندہ کر لیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ حدیث نے تو کہا نا کہ پہلا درجہ پیدا کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اصل تو مطلوب یہ ہے، چلیں یہ تو مشکل کام، اتنا مشکل تھا کہ حضور نے خود ہی فرما دیا، اسی جملے میں فرما دیا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اچھا، جب عبادت کے اندر یہ پریکٹس ہوگی، یہ مشق ہوگی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ مشق کرتے کرتے اس بندے کے مزاج میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ جہاں بھی ہوگا اس کے دل اور دماغ میں یہ خیال ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر یہ مسجد سے نکلے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں پر تو اس کو خیال تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہاں سے نکل کے وہ جوتوں والی جگہ پہ جائے اور وہاں لوگوں سے لڑائی شروع کر دے، اس وقت بھی اس کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کسی سے الجھے گا نہیں۔ ہمارے تو بہت سارے احباب جو ہیں وہ یہ بات آپ نے کئی لوگوں سے سنا ہوگا کہتے ہوئے کہ بھائی میں تمہارے ساتھ ٹھیک ہے لیکن ابھی میرا روزہ ہے، روزوں کے بعد میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ یعنی ہمارے عزائم میں یہ شامل ہے کہ اگر ابھی کوئی کمی کوتاہی ہم سے رہ رہی ہے تو ہم عید کے بعد پوری کریں گے۔ کسی سے الجھاؤ ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو بڑا ولی سمجھ کے اس وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فی الحال روزے ہیں، میں روزے کے احترام میں کچھ نہیں کہہ رہا، روزے گزرنے دو، میں پھر دیکھ لوں گا تمہیں۔ گویا کہ ابھی سے ارادہ ہے کہ روزے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ سب کچھ کس وجہ سے؟ کہ وہ عبادت کا جو مقصد تھا اس سے لا علمی ہے یا غفلت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی عبادات کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ان عبادات کو کرتے ہوئے اور ان عبادات کے بعد بھی ہمیں اپنی ذات کا استحضار دل و دماغ میں نصیب فرمائے۔ یہ چیزیں مشق سے آئیں گی، پریکٹس سے آئیں گی، سننے اور کہنے سے نہیں آئیں گی۔ نہ میں نے کہہ دیا تو میرے اندر یہ آ گئیں، آپ نے سن لیا تو آپ کے اندر آ گئیں، ایسا نہیں۔ مجھے بھی اور آپ کو، ہم دونوں، کہنے والا بھی اور سننے والا بھی، دونوں اس بات کے محتاج ہیں کہ اس کے اوپر کوشش کریں، اپنی توجہ کو اس کے اوپر لگائیں اور اپنی مشق کا مدار بنائیں اس کو، کہ اپنی عبادت کے اندر پہلے مرحلے پہ اس سے شروع کریں کہ عبادت میں توجہ پوری مل جائے۔ اس کے بعد پھر اگلے مرحلے میں جب ہم عبادت سے باہر نکلیں گے، ویسے تو مسلمان کا ہر لحظہ، ہر گھڑی عبادت ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ چند ایک کوئی خاص ریچولز کا نام نہیں ہے۔ اسلام دین کامل ہے، ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اس پہ پھر کسی وقت بات کر لیں گے۔ فی الوقت یہ بات ہے کہ عبادت سے نکلے تو پھر اس کے بعد وہ اس کا سماج ہے، وہ اس کے رویے ہیں۔ اصل میں ان پر اثر اس وقت آئے گا جب عبادت کے دوران اس کو یہ استحضار اور توجہ نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت جو کچھ میں نے کہا آپ احباب نے سنا، اللہ کریم اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔